السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم 8ویں جماعت کی اسلامیات کے باب اسوہ حسنہ کے متعلق پڑھیں گے۔ اس سے پہلے باب قرآن مجید میں حفظ قرآن یعنی 4 صورتیں ہیں: سورۃ العادیات، سورۃ التکاثر، سورۃ الہمزہ اور سورۃ الم نشرح۔ آپ ان کا ترجمہ کاپیز میں بھی لکھیں گے اور یاد بھی کر کے آئیں گے۔ اب اس کے بعد ہے اسوہ باب اسوہ حسنہ۔ اسوہ حسنہ کسے کہتے ہیں؟ اسوہ کے معنی ہے نمونہ یا مثال، اور حسنہ کے معنی ہے بہترین۔ اسوہ حسنہ کا مطلب ہے بہترین نمونہ یا بہترین مثال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسوہ حسنہ کے الفاظ سے ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمام اچھی عادات اور بھلائیاں جمع تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر شکر گزار، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور نیکیوں میں پہل کرنے والے تھے۔ پھر اس کے بعد ہے خلق عظیم، جو سبق کا نام ہے۔ خلق کے معنی ہے عادت، خصلت اور سلوک۔ خلق کی جمع ہے اخلاق۔ کسی شخص کی عادتوں، خصلتوں اور اس کے بول چال ہی سے اس کے اچھے اخلاق کا اندازہ ہوتا ہے، اور اسلام میں بھی اچھے اخلاق پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے اچھے اخلاق والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت رحیم اور شفیق بنایا ہے، اور یہ قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اخلاقی لحاظ سے کوئی ایسی خوبی نہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، اس میں ہر شخص کے حقوق کا پوری طرح خیال رکھا گیا۔ کمزور ضعیف کے حق کو مقدم رکھا گیا۔ جہاں چھوٹوں کو کہا گیا ہے کہ وہ بڑوں کا احترام کریں، وہاں بڑوں کو بھی تاکید کی گئی ہے کہ وہ چھوٹوں سے شفقت کا سلوک کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے محسن انسانیت بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو راہ حق کی طرف رہنمائی کرنے والا بنا کر بھیجا، تو جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو دنیا گناہوں کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے جہالت اور گمراہی کے اندھیرے چھٹ گئے اور اسلام کی روشنی نمودار ہوئی۔ اور قرآن مجید اخلاقی تعلیمات کا بہترین مجموعہ ہے، اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ قرآن پیش کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی عملی زندگی کے ذریعے قرآن تعلیمات کا ایک کامل نمونہ بھی لوگوں کے سامنے رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا جو ہے وہ دوست تو اعتراف کرتے ہی تھے، دشمن بھی آپ کے اخلاق کا اعتراف کیا کرتے تھے۔ نبوت سے پہلے اہل مکہ آپ کو اپنی قوم کا بہترین آدمی مانتے تھے، آپ کو صادق و امین کہہ کر پکارتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مخالف ہو گئے، مگر پھر بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہ کہہ سکے۔ ایک مرتبہ سردار قریش ابو جہل نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن جو کچھ آپ پیش کر رہے ہیں ہم اسے جھوٹا کہتے ہیں۔ یہ ایک جانی دشمن کا اعتراف ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاقی مرتبہ اس قدر بلند تھا کہ ابو جہل کے لیے بھی اس کا انکار ممکن نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظمت کا اقرار ہر دور کے غیر مسلموں نے بھی کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں، ان کی صفات میں سے ایک جو قابل ذکر خوبی ہے وہ ہے عفو و درگزر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ بھی مثالی رحمت کا سلوک رکھا۔ کفار مکہ نے ظلم و ستم کی انتہا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کر دیا۔ پھر جب 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر فاتحانہ انداز میں شہر میں مسلمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو لوگ جو ہے کفار مکہ انتقام سے خوف زدہ تھے کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن تم پر کوئی سرزنش نہیں۔ اور اسی طرح حضرت حمزہ کے قاتل وحشی کو بھی معاف فرما دیا۔ وحشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اس قدر متاثر ہوئے کہ مسلمان ہو گئے۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उमैर बिन वहब शहीद करने के इरादे से मदीना आए, लेकिन पकड़े गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किए गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी माफ़ कर दिया। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लड़ाई से वापस आते हुए एक दरख्त के नीचे सो गए। एक बद्दू काफिर, बद्दू कहते हैं एराबी शख्स यानी देहात का रहने वाले शख्स को, तो वो काफिर तलवार हाथ में लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के इरादे से आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगा कर पूछा कि अब तुमको कौन बचाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह। ये सुनकर बद्दू के हाथ से तलवार गिर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही तलवार उठाकर उससे पूछा कि अब तुम्हें कौन बचाएगा। डर की वजह से उसके मुंह से कोई लफ्ज़ न निकला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ़ फरमा दिया। ये तमाम उफ़ो दरगुज़र की मिसालें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें मिलती हैं। और इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी ऐसी सिफ़ात हैं जो इंशाअल्लाह हम अगले लेक्चर में बयान करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर आज बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अल्लाह हाफ़िज़।